جب حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں، آپ امیر المومنین، کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آپ کی زندگی کی، میں اگر آپ کو پوچھوں تو وہ کہتا ہے کر کے ہنستا کہ گئی اس کے بعد سے لڑائی کی رات آئی ہے. بھائی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا، حضرت علی نے اتنے پیار سے فرمایا وہ رات جب میرے نبی ہجرت کے لیے، بولو میرے نبی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے، اور گھر میں کس کو رکھا؟ حضرت علی کو. وہ آپ کو معلوم ہے منظر کیسا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں، حضرت علی بھی کمرے میں، بولو کون؟ حضرت علی بھی کمرے میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں، یعنی کمرے کے اندر 2، ساتھ میں بولو کمرے کے اندر 2 اور باہر 100. کیونکہ ابو جہل کی پلاننگ تھی 25 آگے، 25 پیچھے، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، اور یہ 100 کے 100 جیسے ہمارے نبی نکلے تو سیدھا حملہ کرنے کا، بولو سیدھا. ابو جہل نے کہا ایسا حملہ کرنا پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا. نعوذ باللہ. اللہ نے کیا فرمایا ابو جہل کو؟ تو زمین پہ پلاننگ کرتا، ہم نے آسمان پر پلاننگ کی ہے. بولو اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. تو بولو اندر کتنے ہیں؟ 2 اور باہر 100. تو ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے جا رہے تو حضرت علی نے روکا، کہا اللہ کے رسول مت جاؤ، باہر 100 ہے اور بہت پہلوان ہے، بہت ماریں گے، میرے نبی آپ مت جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا علی فکر مت کر، اللہ سب کو اندھا بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. اور فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر. حضرت علی فرماتے دل میں خوشی بھی اور غم بھی. غم اس کا کہ میرے نبی جا رہے، اور خوشی اس کی کہ نبی کا بستر مجھے مل رہا ہے. جس بستر پر جبرائیل وحی لے کر آتے وہ بستر پر علی آرام کریں گے. حضرت علی فرماتے میں بستر پر لیٹ گیا، ہمارے نبی نے فرمایا چادر بھی سر پہ رکھ دو. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک دم چھپ کر سو جاؤ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ٹھنڈی رات تھی، میں بستر پر سویا، میں نے چادر بھی سر پہ رکھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے نبی جائیں گے. لیکن حضرت علی فرماتے میرے نبی گئے اور کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا. بولا اللہ نے سب کو. اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے میں نے سب کو اندھا بنا دیا. ہمارے نبی چلے گئے، اب اکیلے کمرے میں کون؟ ساتھ میں بولو نا، اکیلے کمرے میں کون؟ اب چاروں طرف سے دشمنوں نے دیکھا کہ محمد تو باہر ہی نہیں آ رہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کب سے اندر ہے، باہر ہی نہیں آ رہے. اب ان کم بختوں کو نہیں معلوم کہ ہم اندھے ہوئے چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بس وہ ہمارے نبی. بھائی کوئی پرابلم ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی. یہ سننے کی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضرت علی اکیلے ہیں. اب دشمنوں نے دروازے توڑے، اندر آئے. حضرت علی کیا کر رہے؟ سو رہے. چادر، وہ سب دشمن سمجھے کہ محمد ہے، یوں چادر کھینچی اور کہا محمد اٹھو. چادر کھینچی تو کون؟ میں علی ہوں، محمد نہیں، میں علی. تو کہا وہ کہاں گئے؟ گئے تم سب اندھے تھے، وہ گئے. حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم یہ رات میری بہت اچھی رات تھی. اب سننا کیوں. حضرت علی فرماتے اس لیے یہ رات اچھی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مرنے والا نہیں. حضرت علی فرماتے ہر رات کو میں سوتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کل کیا ہوگا، کل جیے گا کہ مرے گا، کوئی بیماری تو نہیں ہو جائے گی، کینسر تو نہیں ہو جائے گا، اٹیک تو نہیں آ جائے گا، کورونا تو نہیں آ جائے گا، ڈینگو تو نہیں آ جائے گا، چکن گنیا تو نہیں آ جائے گا. ہم سوتے تو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ وہ کورونا میں مر گیا، وہ کینسر میں مر گیا، وہ ہارٹ اٹیک میں مر گیا، میرا کیا ہوگا. حضرت علی فرماتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا آج موت کا فرشتہ بھی میرے قریب نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا علی صبح ہوگی. بولو سبحان اللہ.
سب کو امانت ادا کرنا، بولو سبحان اللہ. اور پھر علی مدینے میں آ کے میری ملاقات کرنا. حضرت علی کہتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ صبح تک موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا صبح کرنا، امانتیں ادا کرنا، مدینہ پہنچنا. علی کہتے اللہ کی قسم جب تک میرا قدم مدینہ نہیں پہنچا مجھے یقین تھا آج کوئی مجھے مار نہیں سکتا، موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نبی زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. کیسا یقین ہوگا حضرت علی کا ہمارے نبی کی بات پر کہ سب سے اچھی رات وہ رات جب دشمنوں کے بیچ میں نے گزاری، نبی کے بستر پر گزاری، کیونکہ یقین تھا کہ آج میں مرنے والا نہیں، کل میں مرنے والا نہیں. جب تک امانت ادا نہیں ہوگی اور میں مدینہ نہیں پہنچوں گا وہاں تک موت میرے پاس آنے والی. اب بات آئیے تو ایک بات بتاؤں، حضرت علی کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، تو آپ کی بات کتنی مضبوط بات ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہم کو تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو کہہ دیتے اللہ فیصلہ کر دیتے. اور حضرت علی کا علم، نالج، ایجوکیشن، تعلیم، حضرت علی کی نظر قرآن پر. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ علم اللہ نے مجھے دیا، اتنا دیا کہ میں علم کا شہر بن گیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات کروں، ہے ٹائم ہے؟ حضرت علی کا علم، نالج اور بولو ایجوکیشن کیسا زبردست تھا معلوم. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا. کس کا دربار؟ اور حضرت عمر کا دربار کیسا ہوگا؟ رعب، دبدبہ، جلال. حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ جب آپ کوئی گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو حضرت عمر پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں یہ گلی میں انٹر ہوا آپ مسکراتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی فرماتے عمر مسکراؤ تو نہ تو کیا کروں، تم جس گلی میں پاؤں رکھتے ہو وہاں سے شیطان، ہم لوگ جس گلی میں رکھتے ہیں وہاں. تو حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ. اب حضرت عمر امیر المومنین، بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے. اب حضرت عمر کا دربار لگا ہے، سارے صحابہ بیٹھے، تابعین بیٹھے، حضرت عمر کا دربار لگا ہوا. ایک بوڑھے شخص آئے اور آ کر کہا امیر المومنین میں آؤں آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آنے دو. آئے آ کر کیا کہا معلوم؟ امیر المومنین عمر میں 8 اسٹیٹمنٹ دوں گا. کتنے اسٹیٹمنٹ دوں گا؟ 8. اس کے بعد آپ میرے کو بتانا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، میں ایمان والا ہوں کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا، 8 اسٹیٹمنٹ بتائے گا پھر میں جواب دوں کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اور یہ ایمان والا ہے کہ بغیر. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا بتانا ہے بتاؤ. تو وہ جانتے تھے بوڑھے میاں کہ میں جب 8 اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو یہ غصے ہوں گے. کون؟ اور حضرت عمر کا غصہ رعب دبدبہ بہت. تو کہا پہلے شرط ہے آپ غصے نہیں ہوں گے، میری بات پوری سنیں گے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے بوڑھے میاں ہے، بولو بوڑھے میاں پہ کیا غصے ہوئے. تو اس نے پہلا ہی اسٹیٹمنٹ ایسا کہا، ایسا فرمایا کہ حضرت عمر کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی. کیا معلوم ہے؟ میرا پہلا اسٹیٹمنٹ مجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں. بہت جی مجھے جنت سے ملے تو بھی کیا نہ ملے تو بھی کیا، جنت سے کوئی مطلب نہیں. تو حضرت عمر نے کہا مومن ہو کے جنت کی تمنا نہیں. تو حضرت عمر کچھ بولنے جاتے، کہا بھائی بولنا نہیں، 8 باتیں پوری ہو جانے دینا. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو دوسری بات بولو. تو کہا میرے کو جہنم سے ڈر ور بھی نہیں کرتا، جہنم سے ڈر ور بھی. ٹھیک ہے آ گئے، باقی ڈر کا کوئی معاملہ بتاؤ. حضرت عمر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی تو حضرت عمر غصے ہوتے. وہ بوڑھے میاں نے کہا تیسری بات سنو، میں مدینے میں رہتا ہوں، مردہ میرے کو جانور ملے تو کھانے میں مزہ آتا ہے. کون سا جانور؟ اب حضرت عمر نے کہا بھائی کب تک برداشت کرے. حضرت عمر نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو کوڑا اٹھا کے مارا ہوتا، شریعت میں مردہ حرام. بولو شریعت میں مردہ کھانا. تو بوڑھے میاں نے کہا پھر غصے ہو گئے. بات تو میری پوری 8 باتیں، ابھی تو 3 باتیں ہوئی. ایک تو جنت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، جہنم سے کوئی مطلب نہیں، اور مردہ مدینے میں کھاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا چلو چوتھی بات بولو. تو کہا چوتھی بات یہ ہے کہ میں مدینے میں رہتا ہوں اور بغیر دیکھے میرے کو بولو گواہی دو، میں گواہی دے دوں گا. بغیر دیکھے کوئی معاملہ کوئی بھی کیسا ہوئے، بغیر دیکھے میں
گواہی دوں گا. اب حضرت عمر کو غصہ تو آیا لیکن کیا کرتے. کہا پانچویں بات بتاؤ. تو پانچویں بات کہا کوئی حق بولتا ہے تو بہت نفرت ہوتی ہے. حق بات سنتا ہوں نا, حق بات سوچتا ہوں, نفرت ہوتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ اور چھٹی بات کیا کہا؟ مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے. مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بڑا پیار آتا ہے. کتنی بات ہو گئی؟ 6. اور 7ویں بات تو اتنی عجیب کہی, کہا اوپر والا جب رحمت بھیجتا ہے نا نہیں پسند, بھاگ جاتا ہوں. اوپر والا رحمت بھیجتا ہے تو کتنی بات ہو گئی؟ اور 8ویں بات اس نے کہی, اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور معلوم نہیں کیا ہوتا. کہا عمر یہ یہودی جتنی بات بولتے نا وہ صحیح, اور عیسائی بھی جتنی بات بولتے وہ. حضرت عمر نے کہا یہودی صحیح بولتے, کہا عیسائی بھی صحیح بولتے. تو کہا حضرت عمر ابھی کچھ کھڑے ہوتے اور کچھ کاروائی کرتے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے 8 سٹیٹمنٹ پورے ہو گئے, اب آپ بتاؤ میں جنت کے جہنم والا. حضرت عمر کچھ بولتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا عمر امیر المومنین کچھ مت کہنا, یہ آدمی پکا مومن ہے, پکا مومن ہے. اور اس نے جو باتیں کہی ہے سب کا جواب قرآن میں موجود ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عمر حضرت علی کی طرف دیکھے, کہا کہ یہ تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میرے کو جنت سے کوئی مطلب. کہا صحیح ہے, اللہ خود کہتے ہیں جنت سے مطلب نہیں, جنت والے سے مطلب ہے. جنت کا پیدا کرنے والا, کیونکہ جنت میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو جنت سے مطلب نہیں, جنت کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بڑے پیارے پیارے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. بولو سبحان اللہ. صحیح کہتا, جنت سے کوئی مطلب نہیں, جنت. تو پھر حضرت علی نے کہا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا, اس کو جہنم سے بھی کوئی مطلب نہیں. اس کو کس سے مطلب ہے؟ یہ جہنم سے ڈرتا پڑتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے. اور اللہ خود فرماتے ہیں میرے سے ڈرو تو جہنم ہٹاؤں گا اور جنت دوں گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتے میرے سے ڈرو جہنم ہٹا دوں گا, 2 جنتیں عطا کروں گا. تو جہنم سے ڈرتا نہیں, جہنم کے. چلو یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ میں آئی, لیکن تیسری بات کیا کہا تھا؟ میں مردہ. تو حضرت علی نے فرمایا عمر یہ کہتا مردہ. حضرت عمر نے کہا یہی تو کہتا مردہ کھاتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں. حضرت عمر میں کھاتا ہوں. حضرت علی نے کہا میں بھی کھاتا. تو کہا کیا؟ تو کہا مچھلی نہیں کھاتے ہم. اب مچھلی زندہ ہوتی ہے جب گھر میں آتی ہے, میں پانی سے نکالا مر گئی, مری ہوئی مچھلی آئی, ہماری بیوی نے کاٹا اسے. تو مردہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ اور اللہ نے کہا یہ مردہ حلال. بولو یہ مردہ. اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھلے مچھلی مردہ ہے مگر اس کا کھانا. بولو کتنے سوال کے جواب ہو گئے. اس نے جو چوتھی بات کہی تھی, چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ کیا کہا تھا اس نے؟ چوتھی بات میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی کبھی. ہاں چلو, چوتھی بات اس نے یہ کہی تھی کہ میرے کو حق بات سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت. ساتھ میں بولو نا, حق بات سے نفرت. تو حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے, ہم سب حق بات سے نفرت کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا حق سے کوئی نفرت کرے. کہا سب سے بڑی حق چیز ہے موت. اور موت سے کون تمنا کرتا ہے کوئی یہاں پہ ایسا ابھی مر جاؤں میں؟ ہاں بلکہ ابھی اگر کوئی آپ ہے نا آ کر کے کھانسی کھاوے نا, اے بھائی جانا تیرے کو کورونا ہے, میں بھی مر جاؤں گا. سب سے حق ہے موت, اور موت سے نفرت. بولو موت سے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا, حالانکہ موت حق. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا. 5ویں بات اس نے یہ کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا ذرا بوڑھے کو سمجھاؤ بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت علی نے فرمایا آپ بھی دیتے میں بھی دیتا, کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. بولو سبحان. سب کی گواہی یہی ہے. بولو اللہ ایک. سب پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو اللہ ایک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک. اچھا اس نے 6ٹھی بات کیا بولی؟ فتنوں سے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. بھائی فتنے آتے ہیں تو بہت. تو حضرت علی نے کہا سب کا یہ معاملہ ہے,
فتنے سے بہت محبت ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے علی کیا بات کر رہے ہو, فتنہ مدینہ میں آوے اور ہم محبت کرے. کہا عمر مدینے کی بات نہ کرو, قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مال فتنہ, تمہاری اولاد فتنہ. اب بتاؤ مال سے محبت, بولو نا, مال سے محبت, اولاد سے محبت, حالانکہ مال بھی فتنہ, اولاد بھی. اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ. اور یہ بوڑھے نے صحیح کہا کہ میں فتنوں سے محبت کرتا, مال سے بھی محبت کرتا, اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے بہت سوال کے جواب آ گئے. حضرت عمر نے کہا وہ بھی بتا دو کہ یہ کہتا کہ رحمت آتی تو بھاگتا. تو حضرت علی نے کہا سب بھاگتے, سب سے بڑی رحمت آسمان کا پانی آوے تو چلو مسجد میں بیان ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو باہر بیان ہوتا اور میں بیان کرتا, بارش ہوتی, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی اس میں سے کہتا بھی قاری احمد علی کا بیان, کا تیل لینے گیا, بارش ہوتی, کپڑے بھیجتے چل رہے. اور سب سے بڑی رحمت اوپر کا پانی, ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا. اللہ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی رحمت ہے, مگر ہم اس رحمت سے بھاگتے ہیں. کتنے سوال ہو گئے, سب ہو گئے, ایک بج گیا جو سب سے ڈینجر تھا. حضرت عمر نے کہا آخری سوال پر میں اس بوڑھے کو معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا یہودی جو کہتے وہ صحیح, عیسائی کہتے وہ صحیح. یہ کیسے ہو سکتا کہ یہودی جو بولے وہ صحیح اور عیسائی جو بولے وہ صحیح؟ حضرت علی نے کہا مہلن یا امیر المومنین, امیر المومنین رک جاؤ, قرآن بھی یہی کہتا ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی جو کہتے وہ صحیح, عیسائی جو کہتے وہ. تو حضرت عمر نے کہا قرآن میں لکھا؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. کہا بالکل قرآن میں یہودی ایک ہی اعلان کرتے, عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح کہ غلط؟ اور عیسائی ایک ہی اعلان کرتے یہودیوں کی کوئی حقیقت. تو دونوں تو صحیح کہتے, یہودی کہتے عیسائی کی کوئی حقیقت نہیں, ہم بھی کہتے نہیں ہے, اور عیسائی کہتے یہودیوں کی حقیقت نہیں, ہم بھی کہتے حقیقت نہیں. حقیقت ہے تو مذہب اسلام کی اور محمد الرسول اللہ. حضرت عمر کیا کرتے, آنکھوں میں آنسو تھے, بوڑھے کو گلے لگایا اور پھر حضرت علی کو بلا کر کہا لولا علی لہلک عمر. آج علی تم نہ ہوتے تو معلوم نہیں عمر کیا جواب دے دیتے. کتنی مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا علی تم نہ ہوتے تو غلطی ہو جاتی. میرے پیارو, وہ حضرت علی کا سٹیٹمنٹ کتنا زبردست ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مجھے موت نہیں آئے گی جب تک صبح نہیں ہوگی, جب تک میں مکے کی امانت نہیں ادا کروں گا, اور جب تک میں مدینہ نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ علی صبح ہوگی تو ہوگی. میرے نبی نے کہا مکے کی امانت ادا ہوگی تو ہوگی, علی مدینہ آئیں گے تو آئیں گے, کیونکہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی جب زبان سے کہتے ہیں تو زبان آپ کی ہوتی ہے, کلام اللہ کا ہوتا ہے.